تبرج الجاہلیہ، یہ عورتوں کی خاص جاہلیت کو بیان۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میری اور آپ کی ماؤں سے اللہ مخاطب ہے، یا نساء النبی، کیا نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسے نہیں ہو، تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، خبردار اپنے گھر میں ٹکی رہو اور وہ جاہلیت کے بناؤ سنگار کر کے باہر نکلنے کو چھوڑ دو۔ اب بتائیں قرآن نے کس کو جاہلیت کہا، مخاطب کس کو کیا؟ محمد مصطفیٰ کی بیویوں، کہ وہ پہلے کا جو جاہلیت کا دور تھا جس میں بناؤ شنگار کر کے تم بے پردہ باہر نکلتی تھی، اس کو چھوڑ دو، گھر میں ٹکی رہو، گھر میں قرار پکڑو، گھر میں سکون رہو، اس تبرج الجاہلیہ کو چھوڑو۔ بھائی وہ عورتیں تو جاہلیت کے شکار ہوئی کہ ان کے پاس تعلیم، تربیت، قرآن، حدیث، دین، شریعت، قانون نہیں تھا۔ ہمارے پاس تو آ گیا، اس میں عورت کی پاکیزگی، طہارت، بناؤ شنگار سارے احکامات موجود ہے۔ اگر پھر وہی انداز ہے تو پھر مانیے کہ وہ دوان جاہلیت دوبارہ آ چکا۔ تبرج الجاہلیہ، اس آیت کے تحت ایک حدیث سن، سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ کی بیوی ہے، میری اور آپ کی ماں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا تو سیدہ سودا نے بھی ساتھ رسول اللہ کے حج کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، سیدنا صدیق کا زمانہ گزر گیا، سیدنا عمر کا زمانہ تھا، تو ازواج مطہرات کے لیے اسپیشل اعلان کیا گیا کہ اگر ازواج مطہرات حج کرنے کے لیے جانا چاہیں تو انہوں امیر المومنین سیدنا عمر حکومت کی طرف سے اسپیشل حج کے لیے، سفر کے لیے جو اخراجات ہے وہ امیر المومنین کی طرف سے ہو۔ تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گی حج پہ۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ حج کیوں نہیں کرتے؟ بھیا کیا ہے حج ہو اور مفت ہو، سارے انتظامات ہوں، سارا پروٹوکول ہو، تو اس میں حرج کیا ہے؟ سیدہ سودا نے فرمایا وہ حج جو مجھ پہ فرض تھا میں رسول اللہ کے ساتھ کر چکی، اب مجھے قرآن یہ کہتا ہے وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں ٹکی رہو۔ سیدہ سودا حضور کی وفات کے بعد اس طرح گھر ٹکی کہ گھر سے نکلی ہی نہیں، جنازہ نکلا ہے۔ تبرج الجاہلیہ، خاص ازواج رسول کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جاہلیت کے بناؤ شنگار تمہارے گھر میں نہ ہو۔ اگر یہی کچھ ہمارے گھروں میں آنا تھا تو پھر رسول اللہ کا رسول ماننا، کلمہ پڑھنا اور اس کا فائدہ، وہ جہالت تو دوبارہ آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کو روشنی پر، دین پر، شریعت پہ چھوڑ گیا، ہمارے گھروں میں وہ دوبارہ جہالت داخل ہو گئی۔